السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، کسی بھی شخص کے لیے اپنی جان کا دے دینا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اپنے سامنے اپنی اولاد کو مرتے دیکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اولاد کو بچانے کے لیے والدین کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا، اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجے آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9 کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے ہی کی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہنے لگے کہ بیٹے میرے ساتھ چلو۔ بیوی کہنے لگی کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے، اور نام نہیں بتایا، کیونکہ بالآخر وہ ماں ہے اور ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر اور ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کہہ دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور سل میں تیل ڈالا اور کنگھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایک رسی اور چھری بھی لے لینا۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان رسی اور چھری کس لیے؟ کہنے لگے کہ بیٹے جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہنے لگا تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھے تیری عقل چلی گئی کیا؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر پھر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا اور اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان، آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، تو بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان، کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا کہ بیٹے، دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا کہ بیٹے، تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے، اور ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا
کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانا چاہتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک مینڈھا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا کہ اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم، تجھے شاباش ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی دے کر دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ فرمایا، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم، ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنی عزت قربان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ جو مال قربان کرے گا اللہ اس کے مال کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا، اور جو شہرت قربان کرے گا اللہ اس کی شہرت کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ موقع جب تک ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔